روایات میں ہے کہ جب جناب ابو طالب علیہ السلام کا انتقال ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سختیاں زیادہ ہونے لگیں اور اہل مکہ نے حضرت کی ایذا و تکلیف پر اتفاق کیا تو حضرت طائف کی طرف تشریف لے گئے کہ شاید ان میں سے کچھ لوگ ایمان لے آئیں۔ جب حضرت طائف پہنچے تو 3 اشخاص سے ملاقات کی کہ جو وہاں کے روسا میں سے تھے اور ایک دوسرے کے بھائی تھے، عبداللہ مسعود اور حبیب بسران عمرو۔ حضرت نے ان کو اسلام کی دعوت دی۔ ان میں سے ایک شخص نے کہا کہ میں نے کعبے کا لباس چرایا ہوگا، اسی لیے خدا نے تم کو بھیجا ہوگا۔ دوسرے نے کہا کہ خدا سے ممکن نہ ہوا کہ تم سے بہتر کسی شخص کو پیغمبری کے لیے بھیجتا۔ تیسرے نے کہا کہ واللہ میں تم سے اس کے بعد گفتگو نہ کروں گا، اس لیے کہ تم پیغمبر خدا ہو اور تمہاری شان بہت بلند ہے، اس سے کہ تم سے گفتگو نہ کر سکوں گا، اور اگر جھوٹا دعویٰ کرتے ہو تو اس قابل نہیں ہو کہ تم سے گفتگو کی جائے۔ غرض کہ ان سب نے آپ کا مذاق اڑانا شروع کر دیا۔ جب ان کی قوم نے دیکھا کہ ان کے سرداروں نے حضرت کے ساتھ یہ سلوک کیا تو دونوں طرف سے قطار باندھ کر حضرت پر پتھر پھینکنے لگے، یہاں تک کہ آپ کے پائے اقدس زخمی ہو گئے اور خون جاری ہو گیا۔ وہاں سے آپ ان کے ایک باغ میں چلے گئے تاکہ کسی درخت کے سائے میں آرام فرمائیں۔ وہاں عتبہ اور شیبہ کو دیکھا اور زیادہ مخزون و غمگین ہوئے کیونکہ حضرت ان کی عداوت سے آگاہ تھے۔ جب حضور کو ان دونوں نے دیکھا تو اپنے ایک نصرانی غلام ادعوس نامی کے ہاتھ کہ جو اہل نینوا میں سے تھا کچھ انگور حضرت کے پاس بھیجے۔ غلام حضرت کے پاس پہنچا تو حضرت نے اس سے پوچھا کہ تم کس شہر کے رہنے والے ہو؟ اس شخص نے کہا کہ نینوا سے ہوں۔ حضرت نے فرمایا کہ تم تو یونس بن متی جیسے نیک بندے کے شہر کے رہنے والے ہو۔ اس نے کہا کہ آپ کو کیا معلوم کہ یونس کون تھے؟ بس حضرت نے فرمایا کہ میں پیغمبر ہوں اور خدا نے مجھے یونس کے حال سے آگاہ کیا۔ ادعوس یہ سنتے ہی سجدے میں گر پڑا اور حضرت کے پایائے مبارک کے بوسے لینے لگا، حالانکہ حضرت کے پیروں سے خون جاری تھا۔ جب عتبہ اور شیبہ نے اس غلام کا یہ حال مشاہدہ کیا دم بخود ہو گئے۔ جب غلام ان کے پاس واپس آیا ان دونوں نے کہا کہ کیوں محمد کے لیے تو نے سجدہ کیا اور ان کے پیروں کو چوما؟ تو نے کبھی ہم لوگوں کے لیے ایسا تو نہیں کیا، حالانکہ ہم تیرے آقا ہیں۔ اس نے کہا کہ یہ مرد شائستہ ہے اور یونس بن متی کا حال مجھ سے بیان کیا تو وہ دونوں ہنسے اور بولے تو اس کے فریب میں نہ آنا کیونکہ معاذ اللہ وہ بڑا مکار ہے، تو اپنے دین کو ترک مت کر۔ بس یہ دیکھ کر ان سے حضرت نا امید ہو گئے اور مکہ واپس چلے گئے۔ جب نہلا میں پہنچے اور رات تاریک ہو چکی تھی نماز شب میں مشغول ہو گئے۔ اسی مقام سے نصیبین کے جنوں کا ایک قافلہ گزر رہا تھا کہ جو یمن کا ایک موضوع ہے۔ وہاں حضرت تمام شب نماز شب میں مشغول رہے اور صبح کی نماز کے بعد قرآن کی تلاوت فرما رہے تھے۔ جب ان جنوں نے قرآن کی آیاتیں سنی ایمان لے آئے اور اپنی قوم کے پاس واپس آئے اور ان کو اسلام کی دعوت دی۔ دوسری روایت کے مطابق حضرت مامور ہوئے کہ جنوں پر اپنی رسالت کی تبلیغ فرمائیں اور ان کو اسلام کی دعوت دیں اور قرآن سنائیں، تو حق تعالیٰ نے حضرت کے پاس نصیبین کے جنوں کا ایک گروہ بھیجا۔ حضرت اصحاب کے ساتھ تشریف فرما تھے۔ بس آپ نے اصحاب سے فرمایا کہ میں آج رات مامور ہوا ہوں کہ جنوں کو قرآن سناؤں، تم میں سے کون میرے ساتھ آتا ہے؟ عبداللہ بن مسعود حضرت کے ساتھ چلے۔ عبداللہ کہتے ہیں کہ جب ہم مکے کی پہاڑیوں پر پہنچے حضرت حجون کے درہ میں داخل ہوئے اور ایک خط میرے گرد کھینچ دیا اور فرمایا کہ تم اسی کے اندر بیٹھو، اس کے باہر مت جانا جب تک میں نہ آ جاؤں۔ غرض حضرت نماز میں مشغول ہوئے اور قرآن کی تلاوت شروع کی۔ ناگاہ میں نے دیکھا کہ بے انتہا سیاہیاں جمع ہونے لگیں اور میرے اور حضرت کے درمیان حائل ہو گئیں کہ آپ کی آواز میں نہ سن سکا۔ پھر وہ سیاہیاں ابر کے ٹکڑوں کی طرح منتشر ہو گئیں، ان میں سے کچھ حضرت کے پاس باقی رہ گئیں۔ جب حضرت نماز سے فارغ ہو کر میرے پاس تشریف لائے تو فرمایا کہ تم نے کچھ دیکھا؟ میں نے عرض کی کہ ہاں، کالے کالے مردوں کو دیکھا تھا کہ جو سفید کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ بس حضرت نے فرمایا کہ یہ ناصبین کے جن تھے۔ ابن عباس کی روایت کے مطابق وہ 70 افراد تھے۔
حضرت نے ان کو ان کی قوم پر اپنا رسول مقرر فرمایا۔ بعض کا قول ہے کہ وہ 9 افراد تھے۔ جابر سے روایت ہے کہ حضرت نے فرمایا کہ میں نے ان کے سامنے سورہ رحمان کی تلاوت کی، انہوں نے جو کچھ جواب دیا وہ تم لوگوں کے جواب سے بہتر تھا۔ علی بن ابراہیم نے روایت کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زید بن حارثہ کے ساتھ مکے سے باہر نکلے اور بازار عکاظ میں پہنچے تاکہ لوگوں کو اسلام کی دعوت دیں۔ وہاں کسی نے آپ کی بات نہ سنی تو آپ مکہ واپس ہوئے۔ جب وادی مجنہ میں پہنچے، نماز شب میں مشغول ہوئے اور قرآن کی تلاوت فرمانے لگے۔ ادھر سے جنوں کا ایک گروہ جا رہا تھا۔ جب انہوں نے حضرت کی آیتیں سنی تو آپس میں بولنے لگے کہ خاموش ہو جاؤ، اور غور سے حضرت کی قرأت سننے لگے۔ جب حضرت فارغ ہوئے تو وہ اجنہ اپنی قوم کے پاس آئے اور ان سے کہا کہ ہم نے ایسی کتاب سنی ہے کہ جو حضرت موسیٰ کے بعد نازل ہوئی، اور وہ گزشتہ امور کی تصدیق کرتی ہے اور حق اور صراط مستقیم کی جانب ہدایت کرتی ہے۔ اے میری قوم کے لوگوں، خدا کی جانب دعوت دینے والے کی اجابت کرو تاکہ تمہارا خدا تمہارے گناہوں کو بخش دے اور عذاب علیم سے تم کو نجات بخشے۔ پھر حضرت کی خدمت میں واپس آئے اور ایمان لائے۔ حضرت نے ان کو شریعت اسلام کی دعوت دی اور خدا نے سورہ جن نازل فرمایا۔ حضرت نے ان پر ایک والی اور حاکم مقرر کیا، اور وہ لوگ ہر وقت حضرت کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے۔ حضرت نے جناب امیر علی بن ابی طالب علیہ السلام کو مامور فرمایا کہ ان کو مسائل دین سکھائیں۔ ان میں مومن، کافر، ناصبی، یہودی، مجوسی اور نصرانی سب تھے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ ایک جنی عورت عذرا نامی تھی۔ وہ اکثر حضرت کی خدمت میں آیا کرتی تھی اور حضرت کا کلام سنا کرتی تھی اور جنوں کے نیک لوگوں سے بیان کیا کرتی تھی، اور وہ اس کے ہاتھ پر ایمان لایا کرتے تھے۔ وہ چند روز حضرت کی خدمت میں نہ آئی تو حضرت نے جبرائیل علیہ السلام سے اس کا حال دریافت کیا۔ جبرائیل علیہ السلام نے بیان کیا کہ وہ اپنی ایمانی بہن سے ملاقات کے لیے گئی ہیں کہ جس کو خدا کی خوشنودی کے لیے دوست رکھتی ہیں۔ حضرت نے فرمایا کہ بہشت ان کے لیے ہے کہ جو محض خدا کے لیے ایک دوسرے کو دوست رکھتے ہیں۔ بے شک خدا نے بہشت میں ایک ستون یاقوت سرخ کا پیدا کیا ہے۔ اس ستون پر 70,000 قصر بنائے ہیں، اور ہر قصر میں 70,000 بالا خانے ہیں، اور وہ ان کے لیے ہیں کہ جو آپس میں خدا کی خوشنودی کے لیے دوستی کرتے ہیں اور ان کو دیکھنے اور ملاقات کے لیے چاہتے ہیں۔ جب پھر عذرا حضرت کی خدمت میں آئی، حضرت نے پوچھا کہ اس سفر میں تم نے کیا عجائب بات دیکھے؟ اس نے کہا کہ میں نے بہت سے۔ حضرت نے فرمایا کہ سب سے زیادہ عجیب بات جو تم نے دیکھی ہو وہ بیان کرو۔ اس نے کہا کہ ابلیس کو میں نے دریائے اخضر میں ایک سفید پتھر پر بیٹھے ہوئے دیکھا، اور وہ اپنے ہاتھ آسمان کی جانب اٹھائے ہوئے دعا کر رہا تھا کہ خدا بندہ، جب تو نے مجھے جہنم میں ڈالنے کی قسم ہی کھا لی ہے تو میں تجھ سے بحق کے محمد و ولیو، فاطمہ و حسن و حسین سوال کرتا ہوں کہ مجھ کو جہنم سے بچا لے اور انہی ذوات مقدسہ کے ساتھ محشور فرما۔ میں نے اس سے پوچھا کہ اے حارث، یہ کس کے نام ہیں کہ جن کے وسیلے سے تو خدا سے دعا کر رہا ہے؟ بس اس نے کہا کہ یہ وہ نام ہے کہ جن کو میں نے آدم کی خلقت سے 70,000 سال پہلے ساکے عرش پر لکھا ہوا دیکھا۔ اس سبب سے میں نے سمجھا کہ یہ خدا کے نزدیک اس کی تمام مخلوق میں سب سے زیادہ محبوب و بلند ہے۔ اس سبب سے ان کے واسطے سے میں نے دعا کی۔ تو بس حضرت نے فرمایا کہ خدا کی قسم، اگر تمام اہل زمین ان ناموں کے ذریعے سے خدا سے دعا کریں تو یقیناً خدا ان سب کی دعا قبول فرمائے گا۔ اس طرح کی اسلامی، تاریخی، تحقیقی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔